بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں راحیلہ وحید پاکستان انسائٹس میں آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک ایسا ٹاپک جو بحیثیت پاکستانی نہ صرف میرے لیے بلکہ تمام محب الوطن پاکستانیوں کے لیے کافی تکلیف دہ ہے، یعنی ڈھاکہ فال یا سپریشن آف ایسٹ پاکستان۔ ایسٹ پاکستان کا، مشرقی پاکستان کا علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش بننا۔ کہتے ہیں کہ حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ قابل جعفری ایک بہت اچھے شاعر، ان کا شعر ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ یہ حادثہ، یہ اتنا بڑا سانحہ جو پاکستان کی زندگی میں رونما ہوا، اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ تھا، اس کے کیا عوامل بنے، کیا اس کی وجوہات تھیں جو پاکستان کو اتنے بڑے حادثے سے دوچار کر گئیں۔ آج کا میرا لیکچر اسی سے متعلق ہے اور کافی امپورٹنٹ ہے آپ کے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے بھی۔ سپریشن آف ایسٹ پاکستان یا ڈھاکہ فال، اس کے لیے، اس کی بیک گراؤنڈ میں جانے کے لیے ہم چلتے ہیں 1947 سے بھی پہلے، ہم چلتے ہیں 1906 میں، جب ڈھاکہ کے کچھ اسٹوڈنٹس نے آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ نواب وقار الملک، نواب محسن الملک، سر سلیم اللہ، سر آغا خان ڈھاکہ میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے موقع پر اکٹھے ہوئے اور وہاں پر اس آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی جو بعد میں چل کر پاکستان کی کریشن میں کافی ایکٹیو رول پلے کرتے ہوئے کامیاب ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کا بننا بنگال یا ڈھاکہ سے شروع ہوا۔ پاکستان کے بننے میں ڈھاکہ کا، بنگال کا، صوبہ بنگال کا بہت ایکٹیو پارٹیسپیشن ہے، اور پھر پاکستان کے ٹوٹنے میں بھی بنگال کا ہی ایکٹیو پارٹیسپیشن ہے۔ یہ 1906 سے 1971 تک کا سفر، بننے کا اور ٹوٹنے کا سفر، اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ 1947 میں جب پاکستان بنا تو مسلم میجورٹی کی بیس پر بنگال کے صوبے کو پاکستان کا ایسٹ پاکستان اور بقیہ ویسٹ پاکستان جو نارتھ ویسٹ فرنٹیئر میں جو حصہ آ رہا تھا سب کانٹیننٹ میں، شمال مغربی علاقے میں، یہ دونوں مل کر پاکستان کا کے نام سے وجود میں آئے۔ یہاں پر تھوڑا سا کوشچن بچوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان دو مختلف سمتوں میں ہے اور بیچ میں انڈیا کا اتنا بڑا علاقہ ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ملک کا ایک حصہ یہاں ہو اور ایک حصہ وہاں ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے مثال دی جا سکتی ہے کہ ایک شخص جو ایک وقت میں پاکستان میں رہ رہا ہو یا کراچی میں رہ رہا ہو اور اس کے نام پر کوئی جائیداد لاہور میں ہو، اس کے نام پر کوئی مکان پشاور میں ہو، اس کے نام پر کوئی دکان حیدرآباد میں ہو، اس کے نام پر مختلف جگہوں پر مختلف پراپرٹیز ہو سکتی ہیں۔ ایون ان ملکوں میں جہاں پراپرٹی خریدنے کی اجازت ہے، وہ وہاں بیرون ملک جا کے بھی پراپرٹی خرید سکتا ہے۔ وہ پراپرٹی جو اس شخص کی ہے، وہ دنیا میں چاہے جہاں کہیں بھی رہے، وہ پراپرٹی اسی کے نام سے جانی جائے گی، وہ اسی کی ملکیت ہوگی، اس پہ اسی کا تصرف ہوگا۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایک شخص ایک وقت میں اپنے نام پر دنیا کے مختلف جگہوں میں پراپرٹیز رکھ سکتا ہے، بالکل اسی طرح ایک ملک ایک وقت میں اپنے ساتھ اپنے کئی حصوں کو دنیا کے مختلف حصوں میں اپنے نام سے اپنے ساتھ ملا سکتا ہے۔ یہ تو بات کلیئر ہو گئی کہ پاکستان کا ایسٹرن حصہ اور پاکستان کا ویسٹرن حصہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل الگ تھے۔ پھر اس کے بعد ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان کی دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز کا یہاں ہم ذکر کریں گے، آگے چل کے تفصیل سے کریں گے۔ ایسٹ پاکستان میں مجیب الرحمان، شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ، اور ویسٹ پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی PPP، ذوالفقار علی بھٹو کی سربراہی میں پاکستان پیپلز پارٹی، ان دو کا یہاں ذکر آئے گا۔ پھر مجیب الرحمان کے عوامی لیگ کے پلیٹ فارم سے 6 پوائنٹس جو بڑے امپورٹنٹ ہیں، بیسیکلی جن پر
پاکستان پیپلز پارٹی کو اعتراض تھا اور ان 6 پوائنٹس پہ یہ دونوں دو مختلف صوبوں کی پارٹیاں بن کر رہ گئی تھیں، اس کو ڈسکس کریں گے۔ 1969 کے مارشل لاء نے بہت بڑا پارٹ پلے کیا۔ پھر فرسٹ جنرل الیکشنز ہوئے اور الیکشنز کے بعد گورنر جنرل ٹکا خان جو ایسٹ پاکستان کے گورنر بنے، ان کا کردار، اور پھر مجیب الرحمان کا کردار۔ پاکستان 1947 میں بنا، اس نئی مملکت کو بہت ساری مشکلات کا سامنا تھا، بہت سارے پرابلمز تھے۔ قائد اعظم کی ڈیتھ کے بعد ان پرابلمز میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور ملک میں واضح طور پر ایسٹ پاکستانی اور ویسٹ پاکستانی جو رہنما تھے، جو لیڈرز تھے، ان کے سوچوں کا، ان کے خیالات کا تضاد سامنے آنا شروع ہو گیا۔ وہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تھے پاکستان کی پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں۔ اس کے بعد ملک میں لگنے والے مارشل لاء اور مختلف حکومتوں کا اپنے وقت سے پہلے ختم ہو جانا، لیاقت علی خان کا اساسینیشن، اس کے بعد مختلف وزرائے اعظم کا تھوڑی تھوڑی مدت بعد گھر جانا، یہ پولیٹیکل ڈسٹیبلٹی جو تھی، یہ سیاسی جو ایک ایسی سچویشن تھی جس کی وجہ سے ملک مسلسل ہجان کی کیفیت میں تھا، ملک مسلسل انارکی کی کیفیت میں تھا، لوگ پریشان تھے، دیگر بہت سارے معاملات تھے، لیکن ان سیاسی اور آئینی معاملات نے ملک میں معاشی مصیبتوں کو بھی دعوت دے دی تھی۔ سو ہر لحاظ سے یہ جو 3 مین بڑے آسپیکٹ ہوتے ہیں کسی بھی ملک کی اسموتھ فنکشن کے لیے، ملک کا آئینی بیک گراؤنڈ، ملک کا سیاسی بیک گراؤنڈ اور ملک کا معاشی بیک گراؤنڈ، تینوں انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور تینوں ایک دوسرے کو ضرور متاثر کرتے ہیں۔ اس کے بعد پہلا مارشل لاء 1958 کا، اور اس مارشل لاء کے بعد دوبارہ 1969 کا مارشل لاء، یہ وہ پے در پے واقعات تھے جس نے ملک کو سیاسی طور پر اسٹیبلش ہونے نہیں دیا۔ ایسے میں 1969 کے مارشل لاء کی جو حکومت تھی، انہوں نے ملک میں فرسٹ جنرل الیکشنز کا اعلان کر دیا۔ 1970 میں ملک میں پہلے عام انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات کی روشنی میں ایسٹ پاکستان میں مجیب الرحمان کی عوامی لیگ اور ویسٹ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی، 2 واضح پارٹیوں کی شکل میں سامنے آئیں۔ ایسے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو ویسٹ پاکستان میں سیٹس ملی، ایسٹ پاکستان میں کچھ بھی نہیں ملا، اور مجیب الرحمان کو ایسٹ پاکستان میں بالکل انہوں نے سویپ کیا، لیکن ویسٹ پاکستان کی طرف سے انہیں کوئی پذیرائی نہیں ملی۔ سو ان الیکشنز نے واضح طور پر نہ صرف 2 پارٹیوں کو الگ کر دیا بلکہ ملک کی عوام کی علیحدہ علیحدہ سوچ کو بھی ایکسپوز کر دیا۔ ریزنز پہ بھی بات کریں گے۔ پھر مارشل لاء کے تحت پھر جب یہ فرسٹ الیکشنز ہوئے اور ملک میں جو حالات پیدا ہوئے، ان حالات میں ایسٹ پاکستان میں گورنر جنرل ٹکا خان کو مقرر کیا گیا۔ گورنر جنرل ٹکا خان کا ایسٹ پاکستان میں کردار اور پھر اس کردار کے جواب میں مجیب الرحمان کا جو ایک کاؤنٹر ری ایکشن تھا، ان سب نے مل کر ایسٹ پاکستان کے بنگلہ دیش بننے کی راہ ہموار کی۔ تو دیکھتے ہیں وہ کیا کازز تھے جس کی بنیاد پر ایسٹ پاکستان، پاکستان کا دایاں بازو، پاکستان کا ایک بازو پاکستان سے کٹ کر ایک الگ ملک کی حیثیت سے وجود میں آ گیا۔ ابھی میں نے آپ سے کہا وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ وقت نے اس حادثے کی، جسے ہم 1971 کے ڈھاکہ فال کے نام سے جانتے ہیں، اس حادثے کی وقت اور حالات نے بڑی پرورش کی۔ کیا وہ وقت، کیا حالات تھے، کیا ریزنز تھے؟ سب سے پہلے جغرافیکل لوکیشن آف ایسٹ پاکستان۔ ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان دونوں کا آپس میں زمینی رابطہ یا لنک نہیں تھا۔ ان دونوں پروونسز کے بیچ میں تقریباً 1600 کلومیٹرز کا، 1600
کلومیٹرز کا فاصلہ تھا. یہ زمینی فاصلہ جس ملک کا میں شامل تھا وہ انڈیا تھا، جس کی وجہ سے ویسٹ پاکستان کا ایسٹ پاکستان سے زمینی رابطہ تقریباً ناممکن تھا. یہ راستہ کراچی پورٹ سے عریبین سی سے ہوتا ہوا بے آف بنگال سے ایسٹ پاکستان پہنچتا تھا. یعنی ویسٹ پاکستان کا ایسٹ پاکستان کے ساتھ رابطے کے لیے یا سمندری راستہ تھا جو تقریباً 1 ہفتے سے زیادہ ٹائم لیتا تھا، اور یا پھر فضائی رابطہ تھا. اس رابطے کی کمی نے دلوں کو دور کرنے میں، عوام کو دور رکھنے میں بڑا کردار ادا کیا. لوگ کنیکٹ نہیں ہو سکے اور وفاقیت اور ایک قوم کی جو فیلنگز تھی وہ ڈیولپ نہیں ہو سکی اس جغرافیکل لوکیشن کی وجہ سے. ڈفرینسز ان سوشل سٹرکچر. پاکستان بننے سے پہلے جو بنگالی اپنے آپ کو پاکستان بننے کے لیے بھلا بیٹھے تھے، اپنی زبان بھلا بیٹھے تھے، اپنا کلچر بھلا بیٹھے تھے، سب کچھ بھلا بیٹھے تھے ایک مملکت حاصل کرنے کے لیے، پاکستان بننے کے بعد وہی بنگالی اپنے اس پورے سوشل سٹرکچر کے ساتھ اس کو کیری کرنے کے لیے ایکٹیو ہو گئے. انہیں یہ سب کچھ یاد آ گیا کہ ان کے سوشل رہن سہن میں، ان کے معاشرتی رہن سہن میں، ان کی دیگر معاملات میں ویسٹ پاکستان سے کافی زیادہ ڈفرینس ہے. اسی لیے قائد اعظم نے کہا تھا اپنے پہلے خطاب میں کہ ہم اگر سندھی، پنجابی، بلوچی، پٹھان اور بنگالی بن کر رہے تو پاکستان ٹوٹ جائے گا، ہمیں صرف اور صرف مسلمان اور پاکستانی بن کر رہنا ہے. ٹو سم ایکسٹینٹ دس پوائنٹ واز فارگاٹن. یہ بلا دیا گیا تھا قائد اعظم کا یہ کہنا. پھر اس کے بعد مارشل لا، 1958 کا مارشل لا اور 1969 کا مارشل لا، یہ وہ کنزیکٹو مارشل لاز تھے جنہوں نے ڈیموکریسی کو یا جمہوریت کو یا عوام کی حکومت کو، عوام میں اس احساس کو کہ ان کی اپنی حکومت ہے، اس احساس کو کافی چوٹ پہنچائی. لیک آف ڈیموکریسی، جمہوریت کی کمی نے مارشل لا کے انڈر رہتے ہوئے عوام کے اندر ایک باغیانہ جذبات پیدا کر دیے تھے. لینگویج ایشو، شاید میں نے آپ کو اردو لینگویج والے لیکچر میں بتایا تھا کہ پاکستان کے بننے میں اردو زبان کا بڑا کردار ہے. 1867 کا ہندو اردو تنازع اور پھر پاکستان کے ٹوٹنے میں بھی زبان کا بڑا کردار ہے. بنگالی اسٹوڈنٹس نے ایک اس کے لیے احتجاج بھی کیا تھا اور ان کی جانیں چلی گئی تھی، جس کی بنیاد پہ 21 فروری کو پوری دنیا میں جو ورلڈ لینگویج ڈے منایا جاتا ہے وہ اسی بنگالی طلبہ کے احتجاج کے پیش نظر، جب انہوں نے بنگالی زبان کو سرکاری زبان بنانے کے لیے بہت زیادہ احتجاج کیے اور بہت زیادہ ڈیمانڈ کی. یہ لینگویج ایشو، اردو اور بنگالی کا سرکاری زبان ڈکلیئر ہونا، یہ بھی بہت بڑا فیکٹر تھا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو عام پبلک کو، عوام کو متاثر کرتی ہیں. عوام بہت زیادہ لمبے چوڑے معاملات نہیں سوچتے، لیکن وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں. پروونشل اٹانومی، ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا مجیب الرحمان کے 6 پوائنٹس کا جس پر پیپلز پارٹی نے اگری نہیں کیا تھا. ان 6 پوائنٹس میں کیا تھا؟ ان 6 پوائنٹس میں صوبوں کے اختیارات کی بات کی گئی تھی کہ بحیثیت ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان ان دونوں صوبوں کو بہت زیادہ اختیارات دے دیے جائیں. وفاق اپنے پاس صرف اور صرف فورن منسٹری اور ڈیفنس منسٹری رکھے. دونوں صوبوں کے مالی معاملات الگ الگ ہوں. دونوں صوبوں کی کرنسی علیحدہ علیحدہ ہونی چاہیے. صوبوں کو فورن ایکسچینج جو ملک میں آتا ہے، ارن ہوتا ہے، اس کا اختیار بھی صوبوں کو دیا جانا چاہیے. مجیب الرحمان کے یہ 6 پوائنٹس جن میں پروونشل اٹانومی یا صوبائی اختیارات کی بات کی گئی تھی، جسے پیپلز پارٹی نے ریجیکٹ کر دیا تھا، یہ صوبائی اختیارات کا مطالبہ بہت زور پکڑتا جا رہا تھا. رول
इकोनॉमिक डेप्रिवेशन एंड प्रोपेगेंडा। ईस्ट पाकिस्तान को शिद्दत से ये एहसास हो रहा था कि बहुत बड़ी आबादी और मुल्क की इकोनॉमी में बहुत बड़ा हिस्सा होने के बावजूद उन्हें अपना माली हिस्सा सही रेशो से नहीं मिल रहा। इसके लिए ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा था और ईस्ट पाकिस्तानियों के दिल में ये जज्बात, हुकूमत मुखालफाना जज्बात पैदा किए जा रहे थे कि उन्हें माली हिस्सा सही प्रॉपर नहीं मिल रहा। उनके जो वसाइल हैं उनके ज़रिए, जो देखिए पाकिस्तान में दोनों फाइबर्स यानी कॉटन और जूट यानी गोल्डन फाइबर और सिल्वर फाइबर, ये दो फसलें ऐसी थीं जो कैश क्रॉप्स थी और बंगाल का सूबा जूट की प्रोडक्शन की वजह से, गोल्डन फाइबर की वजह से काफ़ी ज़्यादा उसका रिच कंट्रीब्यूशन था मुल्क की इकोनॉमी में। ईस्ट पाकिस्तानियों को शिद्दत से ये एहसास हो रहा था कि मुल्क या वफाक जो है वो कमा बहुत ज़्यादा रहा है और उन्हें उनका हिस्सा उस लिहाज से नहीं मिल रहा। फिर उसके बाद रोल ऑफ हिंदू टीचर्स। मैंने आपको बताया कि ईस्ट पाकिस्तान के साथ जो सरहद लग रही थी, जो इलाका लग रहा था, वो इंडिया का था। अभी भी बहुत सारे तकरीबन लाखों की तादाद में हिंदू ईस्ट पाकिस्तान में आबाद थे, बंगाल के सूबे में आबाद थे। बंगाल के सूबे में मुस्लिम मेजॉरिटी के साथ साथ हिंदुओं की एक बहुत बड़ी तादाद थी जिन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद इंडिया माइग्रेट नहीं किया था, बल्कि वो वहीं बंगाल में ही थे जो बाद में बांग्लादेश बना। ये हिंदू बंगाल में मुख्तलिफ इंतज़ामी ओहदों के अलावा ख़ास तौर पे टीचिंग में जो हिंदू टीचर्स थे, जो नॉन मुस्लिम टीचर्स थे, उनका तलबा के साथ डायरेक्ट ताल्लुक़ था और वो तालिब इल्मों को उनके जहनों में ये बात डाल रहे थे, हुकूमत मुखालफाना जज्बात, उनकी जो टीचिंग होती थी वो टीचिंग से ज़्यादा इस बात पे एम्फेसाइज करने पे होती थी कि वो बंगाली तलबा के जज्बात को हुकूमत के ख़िलाफ़ उभारें। और इन हिंदू टीचर्स का ये बहुत पावरफुल रोल था क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान के मुसलमानों के बजाय ईस्ट पाकिस्तान में हिंदू आबादी और ये हिंदू टीचर्स उनके साथ मकामी सतह पर न सिर्फ कांटेक्ट में थे बल्कि उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट भी कर रहे थे। इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज। अमेरिका हमारा दोस्त था लेकिन चाहता था कि ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो जाए। रशिया हमसे नाराज़ था क्योंकि हमने पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद अपने आप को अमेरिका के साथ एलाई करके, लियाकत अली ख़ान का पहला विज़िट अमेरिका को बहैसियत वज़ीर आज़म के हुआ, जबकि रशिया ने भी दावत दी थी और पाकिस्तान के सामने ये चॉइस थी कि वो रशिया के साथ अपने ताल्लुकात यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के साथ, इस सुपर पावर के साथ होता है या अमेरिका के साथ। चूँकि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ अलाइनमेंट किया जिसकी वजह से रशिया भी पाकिस्तान से नाराज़ था। अमेरिका को अपनी बेस पाकिस्तान ने दी, अपनी एयर बेस दी, अपना सी पोर्ट इस्तेमाल करने दिया जिसकी वजह से रशिया भी हमसे नाराज़ था। और इंडिया ऑब्वियसली इसमें बड़ा एक्टिव पार्ट डे वन से प्ले कर रहा था कि ताकि न सिर्फ ये कि पाकिस्तान टूट जाए बल्कि ये क्रिएशन, ये पार्टीशन डिज़ोल्व होके अखंड भारत या यूनाइटेड इंडिया में तब्दील हो जाए। सो आप देखिए कि इन तीन बड़े मुल्कों का, अमेरिका, रशिया और इंडिया की, इनकी कॉन्स्पिरेसीज मुकम्मल तौर पे इनकी साजिशें काम कर रही थीं और ये मुकम्मल सपोर्ट कर रहे थे ईस्ट पाकिस्तान में होने वाले एजिटेशन या बगावत के या जो बेचैनी के मामलात थे उनको सपोर्ट करने में। शेख मुजीब्स मेजॉरिटी इन 70s इलेक्शन, 70 के इलेक्शंस ने, जो जनरल इलेक्शंस हुए थे, उसने तो यूं समझ लें कि ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया। जब ईस्ट पाकिस्तानियों ने अपना, मशरकी पाकिस्तान के लोगों ने अपना वाज़े
اسٹانس جو ہے، اپنا واضح سپورٹ جو ہے وہ شیخ مجیب الرحمان کو دے کر اور ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر پارٹیوں کو نگلیکٹ کر کے انہوں نے ایک واضح فیصلہ دکھا دیا تھا۔ ان الیکشنز کے نتیجے میں ایسٹ پاکستان میں جیتنے والی جماعت عوامی لیگ نے مطالبہ کیا کہ اس کے 6 پوائنٹس کے اوپر اسے پورے ملک میں حکومت بنانے دی جائے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ویسٹ پاکستان میں ہوتے ہوئے میجارٹی سیٹس لے لی تھیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے مجیب الرحمان کے ان 6 پوائنٹس کو، جن کا میں نے بھی آپ سے ذکر کیا تھا صوبائی اختیارات کے حوالے سے، ان 6 پوائنٹس کو ذوالفقار علی بھٹو نے ماننے سے انکار کیا اور یہ شرط رکھی کہ جب تک شیخ مجیب الرحمان ان پوائنٹس کے اوپر پیپلز پارٹی سے بات نہیں کریں گے وہ عوامی لیگ کی حکومت بننے نہیں دیں گے۔ اس بات پر مجیب الرحمان نے ایسٹ پاکستان میں سول ڈس اوبیڈینس کی، سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی۔ اس نافرمانی کی تحریک میں کیا تھا؟ جلاؤ، گھیراؤ، توڑ پھوڑ، حکومت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کوآپریشن نہ کرنا، ٹیکسز نہ پے کرنا اور دفاتر میں کام چھوڑ دینا۔ یہ اتنی بلڈ شیڈ والی، اتنی اگریسو اور اتنی جیسے کہنا چاہیے شدید موومنٹ تھی کہ ایسٹ پاکستان میں انتظام چلانے کے لیے ویسٹ پاکستان سے آفیسرز کو بھیجا گیا۔ ان کا بیہیویئر ایسٹ پاکستانیوں کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ ان کے بیہیویئر نے، ان کے رویے نے ایسٹ پاکستانی کو، بنگالیوں کو مزید دور کر دیا، ویسٹ پاکستان کے لوگوں سے، عوام سے مزید دور کر دیا۔ ایسٹ پاکستان میں جو ویسٹ پاکستانی کام کرنے گئے تھے، یہ تو عوام کی سطح پہ ہوا۔ پھر ملٹری ایکشن ان ایسٹ پاکستان، ویسٹ پاکستان کی طرف سے ایسٹ پاکستان میں گورنر جنرل ٹکا خان کو گورنر جنرل مقرر کیا گیا، جہاں انہوں نے عوام کے خلاف، پاکستانی فوج کو عوام کے ہی خلاف میدان میں اتار دیا۔ گرفتاریاں ہونے لگی، مجیب الرحمان کو گرفتار کر کے میاں والی جیل بھیج دیا گیا۔ ایسٹ پاکستان سے بہت سارے بنگالی اور عوامی لیگ کے رہنما فرار ہو کر انڈیا جانے لگے۔ انڈیا نے اس صورتحال کا بہت فائدہ اٹھایا۔ آنے والے مائیگرنٹس کے بہانے سے انڈیا نے پاکستان پر اٹیک کر دیا۔ 1971 کی یہ جنگ جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہوئی، مجیب الرحمان کے ملیٹنٹس تھے۔ مجیب الرحمان نے جو اپنے ایک عسکری ونگ تیار کیا تھا جس کا نام تھا مکتی باہنی، ان مکتی باہنی نے پاکستانی فوج کے ساتھ آمنے سامنے ہو کر اپنوں نے اپنوں کو مارا، اور اس صورتحال کا غیروں نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ایسٹ پاکستان کے اس معاملے پر انڈیا اور پاکستان میں 71 میں جنگ چھڑ گئی اور پاکستان کو انتہائی شرمندگی کے ساتھ سرنڈر کرنا پڑا۔ پاکستان کے جنگی قیدی بشمول 91,000 فوجی جنگی قیدی بنا لیے گئے، اور یہ سارا معاملہ جا کر ختم ہوا بنگلہ دیش کی یا ایسٹ پاکستان کی علیحدگی پر اور بنگلہ دیش کے وجود میں آنے پر۔ 16 دسمبر 1971 کو بنگلہ دیش وجود میں آ گیا۔ پاکستان کے لوگوں نے اس حادثے کو بہت زیادہ تکلیف دہ قرار دیا اور بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ دنیا کے کئی ملکوں نے بنگلہ دیش کو فوری تسلیم دے دی، فوری طور پہ ریکگنائز کر لیا، فوری طور پہ ایک اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا، لیکن پاکستان نے بنگلہ دیش کو تسلیم نہیں کیا۔ پھر سیکنڈ اسلامک سمٹ کانفرنس جو 1974 میں لاہور میں ہوئی، 22 اور 24 فروری کے درمیان، تب پاکستان نے یہ فیصلہ کیا
کہ نہ صرف بنگلہ دیش کو تسلیم کیا جائے بلکہ شیخ مجیب الرحمان کو بنگلہ دیش کے سربراہ کی حیثیت سے اس سمٹ کانفرنس میں دعوت بھی دی گئی، سربراہی کانفرنس میں، اور ان کا گرم جوشی سے استقبال بھی کیا گیا، اور پاکستان نے 73 کے کانسٹیٹیوشن میں فرسٹ امینڈمنٹ جو کی، پہلی تبدیلی جو کی، وہ ایسٹ پاکستان کو بنگلہ دیش تسلیم کرنے کی تھی۔ یہ وہ ساری تکلیف دہ کہانی ہے جس کا دکھ، جس کی چبھن آج بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ سارے عوامل ہیں، یہ وہ سارے کازز ہیں، وہ ساری وجوہات ہیں جنہوں نے اس حادثے کی پرورش کی جو 1971 میں ہو گیا۔ ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اسے شیئر بھی کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔